اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن حیدر ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لائی ہوں وہ ماد ہے۔ ماد پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن کی ویڈیوز ڈسکرپشنز میں موجود ہیں۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو ایک جسم اور ایک روح کی ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کو بھی خوشی ملتی ہے اور ہماری روح کو بھی خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کو غمی بھی ملتی ہے اور ہماری روح کو بھی غمی ملتی ہے۔ ہمارے جسم کو خوشی بھی ملتی ہے اور غمی بھی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو اس سے ہمارے جسم کو غمی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کھانا کھائیں گے تو اس سے ہمارے جسم کو خوشی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی خوشی ملتی ہے اور ہماری روح کو غمی بھی ملتی ہے۔ جیسے اگر ہم کسی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں یا ہم کوئی اور اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے ہماری روح کو خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کو، ہماری روح کو غمی ملتی ہے۔ یا ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یا کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس سے ہماری روح کو غمی ملتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہماری روح کو اٹھائے گا یا ہمارے جسم کو اٹھائے گا؟ دیکھیں عزیزان، جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے جسم کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ماد روحانی ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی ماد جسمانی ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ماد جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ انسان روز قیامت جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہماری روح بھی ہے اور ہمارا جسم بھی ہے۔ دونوں دنیا میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ اعمال انجام دے رہے ہیں، دونوں مل کر ایک ساتھ اچھے اور برے کام کو انجام دے رہے ہیں، دونوں مل کر اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ روح ارادہ کرتی ہے، روح سوچتی ہے اور ہمارا جسم اسے عملی شکل میں انجام دیتا ہے، ہمارا جسم اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یعنی دونوں مل کر اس دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو پھر عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جب یہ دونوں دنیا میں ایک ساتھ رہے ہیں تو پھر آخرت میں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں۔ جب دنیا میں روح اور جسم دونوں مل کر اعمال انجام دے رہے ہیں تو پھر آخرت میں روح اور جسم دونوں کو ایک ساتھ محشور کیا جائے، دونوں کو ایک ساتھ اٹھایا جائے، دونوں کو ایک ساتھ زندہ کیا جائے۔ ماد روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ دیکھا جائے ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو آخرت میں دونوں کو سزا ملے گی۔ کیوں دونوں کو سزا ملے گی؟ کیونکہ دونوں نے مل کر اس دنیا میں اعمال کو انجام دیا ہے۔ ہمارے جسم کی سزا کیا ہوگی؟ ہمارے جسم کی سزا کوڑے ہوں گے، ہمارے جسم کی سزا آگ میں جلنا ہوگا، اور ہماری روح کی سزا کیا ہوگی؟ ہماری روح کی سزا ذلت اور خواری ہوگی۔ اس لیے دونوں کو سزا ملے گی کیونکہ دونوں نے مل کر اس دنیا میں اعمال انجام دیے ہیں۔ دیکھیں عزیزان، جسم اور روح دونوں کو سزا ملے گی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کا جسم قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ اگر ہم کچھ عرصے کے بعد قبر کو کھودیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم کچھ جو ہے وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، کچھ جسم کے اعضاء کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور جو حصہ بچ جاتا ہے وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی مٹی سے بعض اوقات پودے اگاتے ہیں، پھر ان پودوں کو جانور اور کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ یہاں یہ سب دیکھ کر ایک
ذہن میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے جسم کو کیسے اکٹھا کرے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے جسم کو کیسے زندہ کرے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ قادر مطلق کہ جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جب انسان کا ذرہ بھی نہیں تھا، جب انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس خالق کائنات نے اس وقت انسان کو پیدا کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ ایک نادان شخص، ایک احمق انسان اپنی خلقت کو بھول گیا ہے اور ہمارے سامنے مثال کو باندھتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ہے یہ واقعہ کہ ایک مشرک قبرستان سے گزر رہا تھا۔ جب وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک بوسیدہ ہڈی کو دیکھا، اس نے اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں مسل دیا اور کہا، سوال کیا کہ کون ہے جو اسے دوبارہ خلق کرے گا، کون ہے جو اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ سے خلق کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہی اسے دوبارہ خلق کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ خلق کیا، اور وہ عظیم خلقت کرنا جانتا ہے، وہ پروردگار عظیم خلقت کرنا جانتا ہے۔ اس آیت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا ایک ذرہ بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے کہ ایک ذرے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرے، ایک ذرے سے انسان کو دوبارہ خلق کرے، کیونکہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، جب انسان کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، اس وقت اس خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا، تو وہ خالق کائنات اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ ایک ذرے سے خلق کرے۔ لیکن بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے دوبارہ سے خلق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ عَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب زمین میں گم ہو جائیں گے، جب زمین میں ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، جب ہم اس زمین میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ ایک نئے سرے سے پیدا کون کرے گا؟ ہمیں کیسے دوبارہ نئی خلقت ملے گی؟ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ پروردگار جب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز موجود نہ ہو، جب ایک ذرہ بھی موجود نہ ہو تو وہ خالق کائنات پیدا کر سکتا ہے، تو وہ خدا اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ ایک نئے سرے سے خلق کرے۔ دیکھیں، انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح ہے۔ انسان کا جسم تالاب کی مانند ہے، ایک سوئمنگ پول کی مانند ہے، کہ جس طرح ایک تالاب سے ایک طرف سے پانی آتا ہے تو ہر روز اس پانی کو چینج کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے اس کا پانی نکال دیا جاتا ہے، یعنی ہر روز اس کا پانی تبدیل ہوتا ہے، ہر روز اس کا پانی چینج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا جسم ہے، انسان کا جسم ہر روز تبدیل ہوتا ہے، انسان کے سیلز، باڈی کے سیلز تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم ناخن کاٹتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ہمارے نئے ناخن آ جاتے ہیں، اگر ہم بال کاٹیں تو کچھ دنوں کے بعد ہمارے بال نئے آ جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کا جسم کئی مرتبہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، انسان کا جسم کئی مرتبہ چینج ہوتا رہتا ہے، انسان کے باڈی کے سیلز کئی مرتبہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان سال میں کتنی دفعہ تبدیل ہوتا ہے، انسان کی باڈی سال میں کتنی دفعہ ہی چینج ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے کون سے جسم کو اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کو کس جسم کے ساتھ اٹھائے گا؟ دیکھا جائے تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کا جسم چینج ہو کر آہستہ آہستہ انسان میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے باڈی میں تبدیلی آتی ہے، انسان کا جسم آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر انسان جوانی میں جاتا ہے۔ اس کے بعد جوانی کے جسم کے بعد انسان کی جوانی کے جسم میں چینجنگ آتی رہتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے جسم کو اٹھائے گا؟ قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے آخری جسم کو اٹھائے گا۔ کیا مطلب آخری جسم؟ یعنی جس وقت انسان مرے گا، جس جسم کے ساتھ انسان مرے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو بوڑھے ہوں گے وہ جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، اور جو بیمار ہیں وہ جنت میں صحت مند ہو کر جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا مختصر سا پروگرام ختم ہوتا ہے۔